أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ سورہ تکویر کی آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 9 تک کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے، تو آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، پچھلی کلاس میں ہم نے سورہ تکویر کی 6 آیات کی تفسیر سنی تھی، جس میں قیامت کے برپا ہونے کا پہلا منظر پیش کیا گیا۔ آسمان کی کشش ثقل کا ختم ہو جانا، جس سے سورج کا جو مند پڑ جانا اور ستاروں کا ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پہ گر جانا، سمندروں میں آگ کا بھڑکنا، اور ہر جاندار چیز اپنی ہر ایک سے رابطہ یعنی بیگانہ ہو جانا، اور جانور بھی مطلب جو ہے انسانوں کے ساتھ ایک جگہ اکٹھا ہو جانا۔ یہ وہ منظر ہے جو پہلے سور کے ساتھ ہی یہ مطلب جو ہے انجام پذیر ہوگا، اور اسی کے نتیجے میں ساری دنیا تہس نہس ہو کر رہ جائے گی، اور پھر ایک چٹیل میدان مطلب جو ہے بن کر تیار ہو جائے گا۔ سامعین اکرام، کائنات کا ہر روشن چراغ خاموش کر دیا جائے گا، اور کائناتی نظام ٹوٹ کر فنا ہو جائے گا۔ جس نظام کو ہمیشہ رہنے والا انسان سمجھتا ہے، اور جس کی مضبوطی کو دیکھ کر وہ سمجھتا ہے کہ یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ سلسلہ نظام زندگی بالکل ویسا ہی چلے گا۔ جس چیز کو وہ طاقتور سمجھنے لگا تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس پہلے منظر میں بتا دیا کہ وہ ساری چیزیں فنا ہو کر ختم ہو جائیں گی۔ یہ سب حالات کا پیش کرنا دراصل دنیا کی بے ثباتی اور اصل زندگی کی تیاری اور ٹوٹنے کی یقینی مطلب جو ہے یاد دہانی، یعنی انسانوں کو واپس لوٹ کر اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے، وہاں جواب طلبی ہوگی، وہاں انصاف قائم کیا جائے گا، اور احتساب کرنے پر انسانوں کو اس آیتوں کے ذریعے سے ابھارا گیا۔ یہ پہلا منظر تھا جس میں انسانوں کو سوچنے کے لیے دلائل کے ساتھ یہاں پہ بات کو پیش کر دیا گیا کہ لوگوں اپنا احتساب کرو، یہ مرحلہ لازماً مطلب جو ہے تم پر پیش آنے والا ہے۔ اب اس مرحلے کے بعد آیت نمبر 7 سے 14 تک قیامت کے دوسرے منظر کو پیش کیا گیا ہے، جس میں اثر نو انسانوں کو جو مر کھپ گئے ہیں ان کے جسموں میں روحیں جوڑ دیے جانے کا ذکر ہے، دوسرا ذکر ہے اعمال نامے کھول دیے جانے کا ذکر ہے، اور تیسرا ہے آسمان کے پردے جو اب بند ہے سب کے سب راز کھول دیے جانے کا اس میں ذکر ہے، اور چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کو نگاہوں کے سامنے لا کر رکھ دیا جانے کا ذکر بھی اس میں آتا ہے۔ یہ چار وہ چیزیں ہیں جو اس کے بعد یعنی اب تک ہم نے 6 آیات کا مطالعہ کیا، 7ویں آیت سے لے کر 14 تک کی آیات میں یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اب آئیے ہم ایک ایک کر کے اس آیت کو لے کر اس پر تفصیلی گفتگو کے ذریعے سے ان آیات کو کھولنے اور اس سے سبق لینے اور اس کو سمجھنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ سامعین اکرام، آج ہم 3 آیات پر مشتمل مطلب جو ہے اپنی تفسیر مطلب جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے، اور وہ مطلب جو ہے آیت نمبر 7، 8، 9 یہ 3 مطلب جو ہے آیات ہیں جس پر ہم مطلب جو ہے مفصل گفتگو انشاءاللہ کریں گے۔ آئیے آیت نمبر 7 کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی،
یعنی یہاں مطلب جو ہے وہ دوسرا منظر پیش کر دیا گیا. پہلے منظر میں زمین کو تہس نہس کرنا اور چٹیل میدان بنا کر کھڑا کر دینا، اور سارے انسان جو مدفون ہیں ان کو لا کر کھڑا کرنے والا وہ دوسرا منظر ہے جو اس آیت کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتا ہے. یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جسموں میں مطلب جو ہے جانوں کو جوڑ دیا جائے گا، یعنی جانیں جوڑ دی جائیں گی، تمام روحیں اجسام کے ساتھ ملا دی جائیں گی اور ان کو دوبارہ از سر نو زندہ کیا جائے گا. اسی بات کو سورہ آراف آیت نمبر 57 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لے لو. اسی بات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ابن ابی حاتم میں ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھتے ہوئے اسی آیت کی تلاوت کی اور فرمایا کہ ہر جماعت اپنے جسموں سے مل جائے گی. دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ دو شخص جن کے عمل ایک جیسے ہوں وہ یا تو جنت میں ساتھ رہیں گے یا جہنم میں ساتھ مطلب جو ہے جلیں گے. اسی بات کو تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہو جائیں گے، یعنی اصحاب یمین، اصحاب الشمال اور مطلب جو ہے سابقین. سامعین اکرام، اس بات کو یعنی 3 گروہ میں جو مشتمل مطلب جو ہے ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، اس دوسرے منظر میں سارے اکٹھا ہونے والے اشخاص یعنی جاندار چیزیں، وہاں سورہ واقعہ آیت نمبر 7 سے 10 میں اللہ رب العالمین نے اس پر یوں روشنی ڈالی ہے. ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، دائیں بازو والے سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانا، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں. سامعین اکرام، اسی بات کو مزید مطلب جو ہے آیات کی طرف دیکھیں تو سورہ نمل آیت نمبر 83 میں بھی اللہ رب العالمین نے اسی منظر کو اس طرح مطلب جو ہے بیان کیا ہے. ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو ان کے اقسام کے لحاظ سے درجہ با درجہ مرتب کیا جائے گا. اسی گروہ بندی یعنی جانوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیے جانے کے سلسلے میں سورہ مریم آیت نمبر 85 اور 86 میں اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا. ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک دیے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یوں حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا کہ آدمی ان کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. سامعین اکرام، یہ حدیث بتاتی ہے کہ قیامت کے دن نفس اپنے محبوب گروہ کے ساتھ جوڑ دیے جائیں گے. حدیث مبارکہ میں ایک دوسری روایت میں یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے. سامعین اکرام، اس کی تفسیر بتاتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر نفس کو اس کے ہم جنس اور اس کے عمل کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اسی کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یوں مطلب روشنی ڈالتے ہیں کہ اس دن کی ہولناکی یہ ہوگی کہ ہر ایک اپنی حقیقت کے ساتھ منکشف ہوگا اور اپنے عمل و انجام کے ساتھ جوڑا جائے گا. سامعین اکرام، قیامت کے دن انسان تنہا نہیں ہوگا بلکہ اسے اس کے اعمال، نیتوں اور ہم جنس گروہ کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا. یہ وہ دوسرا منظر ہے جو اللہ رب العالمین نے اس آیت کی ابتدا کے ساتھ اس دوسرے منظر میں انسانوں کو جو ہے بتا رہا ہے. یہ آیت قیامت کے کھولناک مگر فیصلہ کن مرحلے کی تصویر کھینچتی ہے جب ہر انسان اپنے اصل پہچان کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس کے ساتھی کے ساتھ جو اس نے دنیا میں اس کو چنا تھا اور ان کے اعمال کے ساتھ جو اس نے اپنے دل و ہاتھ سے بوئے تھے. یہ منظر ہمیں جھنجھوڑ دیتا ہے. یہ آیت ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے. یہ آیت ہم لوگوں کو محاسبہ کرنے کا ایک سلیقہ سکھاتی ہے کہ آیا جس ماحول میں میں اور آپ جی رہے ہیں، جن کے ساتھ دوستیاں جوڑ رہے ہیں، جن کے ساتھ
ساتھ زندگیاں بسر کر رہے ہیں، جن کے ساتھ اپنے اعمال نامے تیار کر رہے ہیں، یہ وہی مطلب جو ہے حالات ہیں، یہ وہی دوست و احباب ہیں، یہ وہی مطلب جو ہے مجالس ہیں، یہ تمام مطلب جو ہے چیزیں میدان حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں انہی کے ساتھ، انہی مطلب جو ہے لوگوں کے درمیان انہیں گروہ بندی کے ساتھ مطلب جو ہے کھڑا کر دیا جائے گا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 67 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس دیکھو تم کس کو دوست بناتے ہو۔ یہ حدیث صرف نصیحت نہیں دیتی بلکہ زندگی کا فیصلہ مجھے اور آپ کو دیتی ہے کہ قیامت کے دن ہم کو وہی دوست ملیں گے جنہیں ہم نے آج کے دن چنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا کہ انسان کے ساتھ اس کا عمل ہوگا، سب مال، اولاد، رشتہ دار سب پیچھے رہ جائیں گے۔ سامعین کرام، یہ آیت ہم سے چیخ چیخ کر پوچھتی ہے کہ ہم کس محفل میں بیٹھتے ہیں، کس کی دوستی پر مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں اور کس کی یاری نبھا رہے ہیں، کس کے رنگ میں رنگ رہے ہیں۔ یہی محفلیں کل ہمارا انجام بنیں گی۔ جو دوست جو اللہ رب العالمین کی یاد سے خالی ہیں، وہ عادتیں جو گناہ میں ڈوبی ہوئی ہیں، وہ کل ہمارے لیے جڑ کر ہمیں گھسیٹیں گی اور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنا دے گی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ سامعین اکرام، یہ آیت ہمیں تلقین حق کرتی ہے کہ لوگو اس دنیا کے اندر تمہیں ایک مشن عظیم مطلب دے کر اتارا گیا ہے۔ اللہ کے دین کو اللہ کے سرزمین پہ نافذ کرنا تمہارا وہ مشن ہے، تمہارا وہ نصب العین ہے جس کے قیام کی خاطر تمہیں اس دنیا کے اندر سہولتیں زندگی عطا فرمائی اور مدت عمر تمہیں عطا فرمائی۔ اسی بات کی تکمیل کے لیے، تقودو کرنے کے لیے، یہی سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 میں واضح طور پہ بتایا گیا کہ دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو، اور دوسری چیز بتائی گئی کہ سچے لوگوں کا ساتھ نبھاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور تمہاری وہی مجلسیں، تمہارا وہی کام، تمہارا مطلب جو ہے وہی تقودو کرتے ہوئے، محنتیں کرتے ہوئے جس گروہ کے ساتھ تم مطلب جو ہے ساتھ رہو گے، وہی تمہارا انجام ہوگا، اسی کے ساتھ تم کھڑے کر دیے جاؤ گے، اور اسی کے ساتھ تمہارا انجام بھی یا تو بد ہوگا یا پھر نیک مطلب جو ہے ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حق کو اشخاص سے نہ پہچانو بلکہ اشخاص کو حق سے پہچانو۔ یہ جملہ اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ معیار رفاقت نہیں بلکہ عمل اور حق ہے۔ سامعین اکرام، یہ آیت انسان کو اپنے ساتھیوں اور اپنے اعمال پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم دنیا میں کس کے ساتھ جڑ رہے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن بھی ہمارا انجام انہی کے ساتھ ہوگا، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اچھے ساتھی، اچھے اعمال، اچھی سوچ اور محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے وہ پہلی آیت جس میں اللہ رب العالمین نے سورہ تکویر کی آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ جانوں سے مطلب جو ہے جسموں سے جانوں کو جوڑ دیا جائے گا۔ اب آئیے اگلی دو آیتوں کی طرف چلیں، جس میں اس دوسرے منظر میں دوسرے جرائم کو کھول کر، پردے کو ہٹا کر لوگوں کے سامنے حقائق لے آ کے انصاف کو مطلب جو ہے قائم کرنے کی بات آئی ہے۔ وہ دو آیتیں اس طرح ہیں، ترجمہ مطلب جو ہے سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب زندہ گاڑی بھی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی ہے۔ سامعین اکرام، دور جاہلیت میں اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت کے مطلب جو ہے پس منظر کو جو ہے نظر میں رکھنا ہوگا کہ وہ کیا حالات تھے جس میں اس مطلب جو ہے آیت کا نزول کیا گیا۔ اور اس وقت کے حالات مطلب جو ہے ہمیں سیرت سے مطلب جو ہے یوں ملتے ہیں کہ دور جاہلیت میں انسانیت کی تذلیل اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ اسلام سے پہلے لوگوں میں لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا عام رواج تھا۔ یہ وہ حرکت تھی جو وجوہات کی بنا پر لوگ مطلب جو ہے اس کو انجام دیتے تھے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس بات کو وہ عار سمجھتے تھے کہ ان کے یہاں لڑکیاں ہوں اور وہ لڑکیاں کسی کی بیوی یا لونڈی بن جائیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ فقر و غربت سے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے رہتے تھے، اسی وجہ سے وہ مطلب جو ہے لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے، اور کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو اسے نحوست تصور کیا جاتا تھا اور خوشی کا اظہار نہیں
نہیں کیا جاتا تھا۔ سورہ نمل آیت نمبر 58 اور 59 میں اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس طرح مطلب پیش کیا ہے۔ آئیے ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لے کر رہے یا مٹھی میں اس کو دبا دے۔ یہ وہ پہلا منظر ہے جو اللہ رب العالمین نے اس زمانے جاہلیت کے موجودہ مطلب جو ہے روایات کے مطابق ان کی ذہنیت کو ہمارے سامنے کھول کر پیش کیا۔ آئیے دوسری طرف چلیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 17 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کی یہ لوگ اس خدائے رحمان کی طرف نسبت کرتے ہیں، ان کی ولادت کا مزدہ اگر جب خود ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے تو ان کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم و غصے سے بھر جاتا ہے۔ یعنی مطلب جو ہے یہ لڑکیوں کی پیدائش اور ان کو نحوست سمجھنے کا تصور اور اس پر خوشی کا اظہار نہ کرنے والا یہ دوسرا منظر ہے کہ یہ اللہ کی طرف تو مطلب جو ہے ان لڑکیوں کو منسوب کر دیتے ہیں، دیویاں اللہ کے لیے بناتے ہیں، اور خود کے لیے بیٹی کا جو مزدہ سنایا جاتا ہے، خوشخبری سنائی جاتی ہے، کسی کی پیدائش ہوتی ہے تو ان کے منہ پر مطلب جو ہے غم و غصہ طاری ہو جاتا ہے اور وہ منہ چھپائے پھرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس بات کا تذکرہ سورہ انعام آیت نمبر 151 میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ سامعین اکرام، یہ وہ ڈر اور خوف تھا کہ یہ مطلب جو ہے ہمارے کھانے والے ہیں اور مطلب کھلانے والے نہیں ہیں، اسی وجہ سے بیٹیوں کو غلط مطلب جو ہے نحوست سمجھا جاتا اور ان کی پیدائش پر خوش مطلب جو ہے نہیں ہوا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی اپنے بچے کو قتل کرے اور اس خوف سے کہ وہ اس کے ساتھ کھائے گا۔ یہ وہ پس منظر ہے جو اس وقت مطلب جو ہے عرب کے حالات میں موجود تھا۔ سامعین اکرام، عرب میں لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا یہ بے رحمانہ طریقہ قدیم زمانے میں مطلب جو ہے مختلف وجوہ کی بنا پر رائج تھا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ معاشی خستہ حالی جس کی وجہ سے لوگ چاہتے تھے کہ کھانے والے کم ہوں اور اولاد کو پالنے پوسنے کا بار ان پر نہ پڑے۔ بیٹوں کو تو وہ اس امید پر پال لیا جاتا تھا کہ بعد میں وہ حصول معاش میں ہاتھ بٹائیں گے، مگر بیٹیوں کو ان کے لیے ہلاک کر دیا جاتا تھا کہ انہیں جو جوان ہونے تک ان کو پالنا پڑے گا اور پھر انہیں بیاہ دینا ہوگا اور دے دلا کر ان کو رخصت کرنا ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ عام بدامنی جس کی وجہ سے بیٹوں کو اس لیے پالا جاتا تھا کہ جتنے زیادہ بیٹے ہوں گے ان کے اتنے ہی حامی و مددگار ہوں گے، مگر بیٹیوں کو اس لیے مطلب ہلاک کر دیا جاتا تھا کہ قبائلی مطلب جو ہے لڑائیوں میں الٹی ان کی حفاظت کرنی پڑتی تھی اور دفاع سے وہ ان کا کام نہ آ سکتی تھی۔ تیسرے یہ ہے کہ بد امنی کا ایک مطلب جو ہے قاشیانہ یہ بھی تھا کہ دشمن قبیلہ جب ایک دوسرے پر حملہ مطلب جو ہے اچانک چھاپے مارتے تو جو لڑکیاں بھی ان کے ہاتھ لگتی تھیں انہیں لے جا کر وہ یا تو ان کو لونڈیاں بنا کر رکھتے تھے یا کہیں بیچ ڈالتے تھے۔ اس وجہ سے عرب میں یہ طریقہ رائج پڑا تھا کہ کبھی تو زچگی کے وقت بھی عورت کے آگے ایک گڑھا کھود کر رکھا جاتا تھا تاکہ اگر لڑکی پیدا ہو تو اسی وقت اسے گڑھے میں پھینک کر مٹی ڈال دی جائے، اور کبھی اگر ماں اس پر راضی نہ ہو یا ان کے خاندان والے اس میں مطلب جو ہے منع ہوتے تو باپ مطلب جو ہے بادل نخواستہ اسے کچھ مدت تک پالتا اور پھر کسی وقت صحرا میں لے جا کر زندہ دفن کر دیتا تھا۔ سامعین اکرام، اس معاملے میں جو شقاوت برتی جاتی تھی اس کا قصہ ایک شخص نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ یوں بیان فرمایا۔ اس طرح مطلب حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عہد جاہلیت کا یہ واقعہ بیان کیا کہ میری ایک بیٹی تھی جو مجھ سے بہت
بہت مانوس تھی. جب میں اس کو پکارتا تو دوڑی دوڑی میرے پاس آتی تھی. ایک روز میں نے اس کو بلایا اور اسے اپنے ساتھ لے کر چل پڑا. راستے میں ایک کنواں آیا. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کنویں میں ڈھکیل دیا. آخری آواز جو اس کو میرے کانوں میں اس کی جو میرے کانوں میں آئی وہ یہ تھی کہ ہائے بابا، ہائے بابا. یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے اور آپ کے آنسو بہنے لگے. حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا اسے اے شخص تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے مت روکو، جس چیز کا اسے سخت احساس ہے اس کے بارے میں اسے سوال کرنے دو. پھر آپ نے اس سے فرمایا اپنا قصہ پھر بیان کر. اس نے دوبارہ اسے بیان کیا اور آپ سن کر اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاہلیت میں جو کچھ ہو گیا اللہ رب العالمین اسے معاف کر دے. اب نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر. سامعین کرام، ان تمام مطلب جو ہے باتوں کو سامنے رکھ کر اگر ہم آگے چلیں تو یہ مطلب جو ہے ایک دوسری روایات میں ہمیں یہ بھی مطلب جو ہے بات سامنے آتی ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے حالات مطلب جو ہے جو لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا یا ان کے اگر وہ زندہ رہ جائیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ مطلب جو ہے کیا کرتے تھے. وہ روایات سے یوں مطلب جو ہے آتا ہے کہ کوئی خاندان بیٹی کو زندہ درگور کرنے کا ارادہ نہ کرتا تو نہایت ہی بری حالت میں اس کو رکھا جاتا تھا. اور جب وہ اونٹ چرانے کے قابل ہوتی یعنی جوان ہو جاتی تو اسے اون یا بالوں سے بنا ہوا ایک جھبا پہنا دیا جاتا تھا اور دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا کہ اونٹ چرائے. سامعین کرام، جو لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کرتے تھے ان سے اونٹ بھی نہ چرواتے تو ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اونٹ چروانے کی اجازت بھی انہیں نہ دی جاتی تھی اور وہ دوسرے ذرائع سے ان کو زندہ درگور رکھتے تھے. کس طرح؟ یہ بھی روایات میں ہمیں آتا ہے کہ جب بیچاری کسی کے نکاح میں آ جاتی اور خاوند مر جاتا تو خاندان کا سرپرست آتا اور اس کے سر پر کپڑا ڈال دیتا تھا. اس کے معنی ہوتے تھے کہ اس عورت کے ساتھ کوئی شخص نکاح نہیں کر سکتا. اگر اسے خود پسند آتی تو اس کے ساتھ مطلب جو ہے شادی کر لیتا تھا. وہ اس شادی کو پسند نہ کرتی یا اگر اسے پسند نہ ہوتی تو بھی اسے روکے رکھتا تھا یہاں تک کہ وہ مر جاتی اور یہ اس کی وراثت کو مطلب جو ہے حاصل کر لیتا تھا. اللہ یہ کہ وہ اپنا مال دے کر یہ عورت اپنے آپ کو آزاد کر لیتی. ایک اور روایت میں ظلم کی داستان یوں بیان کی گئی ہے. روایات میں آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ وہ اس شرط پر طلاق دیتے تھے کہ وہ صرف اس جگہ نکاح کرے گی جہاں مطلب جو ہے اس شخص کی مرضی ہوگی اللہ یہ کہ وہ فدیہ دے کر اس شرط کو خاصد کروا دیتی. سامعین کرام، بعد اوقات مطلب جو ہے یہ بھی روایات میں آتا ہے یوں بھی ہوتا کہ اگر خاوند مر جاتا تو بیوی کو خاندان کے چھوٹے بیٹوں کے لیے روک کر رکھا جاتا. لڑکا بالغ ہوتا اور نکاح کا اس سے کرتا تھا. اگر کسی کی سرپرستی میں یتیم لڑکی ہوتی تو اسے نکاح کرنے نہ دیتا تاکہ اس کی سرپرستی ختم نہ ہو جائے اور اسی لیے کہ اس کی بیوی مر جائے تو اس کے ساتھ نکاح کر لے گا یا اپنی چھوٹی اولاد کے ساتھ نکاح کر لینے کے لیے اس کو روک کے رکھا جاتا تھا. یہ کام وہ محض مالی لالچ میں کیا کرتے تھے کہ کہیں ان کی وراثت کسی دوسرے کے مطلب جو ہے خاندان یا قبیلے میں مطلب جو ہے ٹرانسفر نہ ہو جائے. اس وجہ سے وہ اس لالچ میں یہ تمام کام کرتے تھے. اور اگر لڑکی خوبصورت ہوتی اچھی ہوتی تو اسے روک کر رکھا جاتا اور خود اپنے لیے استعمال کر لیا جاتا. خود شادی کر لیتے یا پھر مطلب جو ہے اپنے چھوٹے مطلب جو ہے بچوں کے لیے اس کو مطلب جو ہے وہ بالغ ہونے تک اس کو روک کے رکھا جاتا تھا. یہ وہ پس منظر ہے جہاں عرب کے حالات اس حد تک جاہلیت میں مبتلا ہو گئے تھے اور اس طرح کی روایات نے انہیں جکڑ رکھا تھا جہاں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی بلکہ اسے منحوس تصور کیا جاتا تھا اور اس کی پیدائش پر غم و غصے کا اظہار کیا جاتا اور زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. سامعین کرام، انہی باتوں کو مطلب جو ہے سامنے رکھ کر ذرا مطلب جو ہے ہم آج کے ماحول کی طرف بھی ایک نظر ڈالتے ہوئے چلیں کہ کیا آج کا ماحول اس آیت کے مصداق میں ہم سے کچھ مطلب جو ہے چیخ و پکار کر کے کچھ مطلب جو ہے آواز دے رہا ہے یا کیا ہے. اس پر بھی ایک روشنی مطلب جو ہے آج کی جاہلی ماحول کی طرف ہم بھی مطلب جو ہے ایک نظر ڈال لینی چاہیے.
آج کے ماحول کی طرف بھی نظر اٹھا کر دیکھیں تو آج ہمارے مطلب جو ہے گھروں کے اندر لڑکی کی پیدائش پر بھی آج مطلب جو ہے کوئی گھر مطلب جو ہے خوش نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر دعائیں دینے کا معاملہ آ جاتا ہے تو ہم ایک دوسرے کو مطلب جو ہے نرینہ اولاد یعنی بیٹے کی دعا مانگتے ہیں، بیٹے پر خوشخبریاں سناتے ہیں، اور ہر مطلب جو ہے حاملہ عورت کے لیے یہ مطلب جو ہے تصور پیش کرتے ہیں کہ آپ کے یہاں بیٹا ہوگا۔ کوئی کبھی مطلب جو ہے اس بات کا اظہار نہیں کرتا کہ آپ کے گھر میں بیٹی ہوگی، اور اگر کبھی بیٹی ہو جائے تو پھر مطلب جو ہے انسان مطلب جو ہے اس وقت مطلب جو ہے آج بھی مطلب یہ تصور ہے کہ جہاں مطلب جو ہے وہ غم و غصے میں اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور سامعین اکرام، آج کی نیکسٹ مطلب جو ہے ماحول کی طرف اگر ہم آگے بڑھیں تو انہی کے سلسلے میں ہم دیکھیں کہ لڑکیوں کی پیدائش کے سلسلے میں اگر مطلب جو ہے ایک خاتون ایک سے زائد جس کے گھر میں بچیاں پیدا ہو جائیں تو پھر اس کا مطلب جو ہے جینا دو بھر ہو جاتا ہے، اس پر مظالم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور حتیٰ کہ یہاں تک معاملہ آتا ہے کہ پھر اس کو منحوس تصور کر دیا جاتا ہے، اسی کے نتیجے میں طلاق بھی مطلب جو ہے کئی مقامات پر اسی کی بنا پر مطلب جو ہے ہو گئی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ مطلب جو ہے آنے سے پہلے سائنس کی مطلب جو ہے جدید مطلب جو ہے ترقیات نے سونوگرافی کے ذریعے سے اس کی مطلب جو ہے معلومات پہلے سے حاصل کرنے کا ایک مطلب جو ہے طریقہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایجاد کیا، اور اسی کے نتیجے میں آج مطلب جو ہے لوگ اس سونوگرافی کے ذریعے سے مطلب جو ہے جان لیتے ہیں کہ آیا وہ لڑکی ہے اور آنے والا یا لڑکا ہے۔ اگر لڑکا ہے تو خوشیوں سے مطلب جو ہے زندگی بھر دی جاتی ہے، اور اگر لڑکی ہے تو حمل کو قاصد کر دیا جاتا ہے، یعنی مطلب جو ہے ابارشن کر دیا جاتا ہے۔ آج کے اس ماحول کے اندر بھی وہی مطلب جاہلی انداز ہے جو اس سے پہلے یعنی اسلام آنے سے پہلے مطلب جو ہے عرب کے ماحول میں تھا، اور مطلب جو ہے آج بھی وہی ماحول مطلب جو ہے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی کی طرف اللہ رب العالمین نے اس ناانصافی اور عورت کو مطلب جو ہے انسان نہ سمجھنا، اس کے ساتھ اس کے حقوق کی مطلب جو ہے پامالی کرنا، اس سلسلے میں یہ آیت مطلب جو ہے روشنی ڈالتی ہے۔ سامعین اکرام، ابن حاتم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ زندہ دفن کرنے والی اور جسے دفن کیا گیا ہے دونوں جہنمی ہیں۔ ایک صحابیہ نے سوال کیا کہ جنت میں کون جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی، شہید، بچے اور زندہ درگور کی ہوئی لڑکی۔ سامعین اکرام، ایک بار سیدنا قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، میں نے جاہلیت کے زمانے میں اپنی بچیوں کو زندہ دبا دیا، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ایک کے بدلے ایک غلام آزاد کرو۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں غلام والا تو نہیں ہوں، البتہ میرے پاس اونٹ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ایک کے بدلے ایک اونٹ اللہ کے نام پر قربان کرو۔ سامعین اکرام، یہ ہے وہ مطلب جو ہے چیز جو اسلام لانے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو تلقین حق کیا گیا، یعنی مطلب جو ہے ایمان لانا اور دوبارہ نہ کرنے کا مطلب جو ہے ارادہ کرنا، معافی طلب کرنا، اور اس کے ذریعے سے یا تو غلام کو آزاد کر دینا یا نہیں ہے تو اس کے برابر اونٹ مطلب جو ہے اس کی قربانی دینا۔ اس سلسلے میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میں سوال دراصل عدل الہی اور ظالموں کی عبرت کا منظر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اسی بات کو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کا سوال کا مقصد یعنی مطلب جو ہے ہر زندہ گاڑی ہوئی بچی کو مطلب پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس قصور میں مطلب مارا گیا ہے، یہ سوال کا مقصد قیامت کے دن قاتل پر حجت قائم کرنا اور اس کا جرم سب پر عیاں کرنا مطلب جو ہے مقصود ہے۔ سامعین اکرام، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ مطلب جو ہے اس پر آیت پر روشنی ڈالتے ہوئے ان دونوں آیتوں کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سوال اس لیے کرے گا تاکہ ظالم والدین اور قبیلے کے مجرم کھلے عام مطلب جو ہے ذلیل ہو جائے۔ سامعین اکرام،
اللہ رب العالمین نے یہاں مطلب جو ہے اس آیت میں بڑے مطلب جو ہے جھنجھوڑنے والا انداز پیش کیا، اور قیامت کے اس منظر کو پیش کیا گیا ہے جہاں عدل و انصاف کا قیام ہوگا اور وہاں ہر ایک کو انصاف دلایا جائے گا۔ اس آیت کے انداز بیان میں ایسی شدید غضبناکی مطلب پائی جاتی ہے، اس کو محسوس کرنے سے اندازہ ہوتا ہے جس سے زیادہ سخت غضبناک مطلب جو ہے غضبناکی کا تصور مطلب جو ہے نہیں کیا جا سکتا۔ سامعین اکرام، بیٹی کو زندہ گاڑنے والے والدین اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایسے قابل نفرت ہوں گے کہ ان کو مخاطب کر کے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اس معصوم کو کیوں قتل کیا، بلکہ ان سے نگاہ پھیر کر معصوم بچی سے پوچھا جائے گا کہ تو بیچاری آخر کس قصور میں ماری گئی، اور وہ اپنی داستان سنائے گی کہ ظالم ماں باپ نے ان کے ساتھ کیا ظلم کیا اور کس طرح اسے زندہ دفن کر دیا۔ اس کے علاوہ اس مختصر سی آیت میں دو بڑے مضامین سمیٹ کر مطلب ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں، یعنی بغیر مطلب جو ہے خود بخود اس میں یہ بات مطلب جو ہے واضح ہو جاتی ہے کہ ایک یہ ہے کہ اس میں اہل عرب کو یہ احساس دلایا گیا کہ جاہلیت نے ان کے اخلاقی پستی کو کس انتہا پر پہنچا دیا ہے اور اپنی ہی اولاد کو اپنے ہاتھوں زندہ درگور کرتے ہیں۔ یعنی یہ آج کی آیت بھی یہ آیتیں آج کے زمانے کے لیے بھی لوگوں کو، امت مسلمہ کو جھنجھوڑ رہی ہیں کہ آج مطلب جو ہے تمہاری جاہلیت اسلام کے آ جانے کے بعد، اسلام کی تعلیمات ہونے کے بعد، قرآن مجید گھر میں ہونے کے باوجود تمہاری حالت بھی اسی جاہلی ماحول کی طرح، تمہارا بھی مطلب جو ہے اخلاقی پستی تمہاری گراوٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ پھر بھی انہیں اصرار ہے کہ اپنی اس جاہلیت پر قائم رہیں گے اور اسی اصلاح کو قبول نہ کریں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بگڑے ہوئے معاشرے میں کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی مطلب جو ہے اس جاہلی معاشرے کا دیکھیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی مطلب جو ہے وحدانیت کے ساتھ حق کا اعلان لے کر آئے تو اس وقت مخالفت مطلب جو ہے اسی کی وہ کرتے رہے۔ آج بھی مطلب جو ہے اسی حقائق کو لے کر، ان حقانیت کو لے کر امت مسلمہ کے سامنے داعیان اسلام اٹھ رہے ہیں اور حق کی مطلب جو ہے پرچار کر رہے ہیں، مگر آج بھی اسی بات کو مطلب جو ہے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سامعین اکرام، دوسرا یہ ہے اس آیت کے ذریعے سے دوسرا پہلو ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں آخرت کے ضرور ہونے کی ایک صریح دلیل پیش کر دی گئی ہے کہ جس لڑکی کو زندہ دفن کیا گیا تھا آخر اس کی کہیں تو داد رسی ہونی ہی چاہیے، اور جن ظالموں نے یہ ظلم کیا ہے آخر کبھی تو وقت آنا ہی چاہیے جب ان سے ان کی بے دردانہ ظلم کی باز پرس کی جائے۔ دفن ہونے والی لڑکی کی فریاد دنیا میں تو کوئی نہیں سننے والا تھا، جاہلیت کے معاشرے میں اس فعل کو بالکل جائز کر رکھا تھا، نہ ماں باپ کو اس پر کوئی شرم آتی تھی، نہ خاندان میں کوئی اس کو ملامت کرنے والا تھا، نہ معاشرے میں کوئی اس پر گرفت کرنے والا تھا۔ پھر کیا خدا کی خدائی میں یہ ظلم عظیم بالکل بے دردانہ مطلب جو ہے رہ جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے سے فرمایا کہ لازماً مطلب جو ہے ایک انصاف کا مرحلہ آئے گا جہاں لوگوں کے سامنے مطلب جو ہے ساری چیزوں کو کھول کر انصاف دلایا جائے گا۔ سامعین اکرام، قرآن کریم نے اسی عادت بد کو قلم بند کر کے دور جاہلیت کی اس برائی کو ہمیشہ کے لیے ریکارڈ کر دیا، کیونکہ اسلام آیا ہی اسی لیے تھا کہ عربوں اور پوری انسانیت کو اس پستی سے نکال دے اور انسانیت کو ترقی اور رفعت عطا فرمائے۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے واضح طور پر ان حقائق کو سامنے رکھ کر وہ پس منظر پیش کیا ہے جہاں اسلام اس چیز کو لے آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا کہ ایک بار مطلب جو ہے ایک شخص نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے جاہلیت کے زمانے میں کچھ اچھے اعمال بھی کیے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے 360 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا اور ہر ایک کو جان بچانے کے لیے 2 اونٹ فدیے میں دیے، کیا مجھے اس پر اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تیرے لیے اجر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے تجھے اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ سامعین اکرام، در حقیقت یہ اسلام کی برکتوں میں سے ایک بڑی برکت ہے کہ اس نے نہ صرف عرب میں اس انتہائی سنگ دلانہ رسم کا خاتمہ کیا، بلکہ اس تخیل کو مٹایا کہ بیٹی کی پیدائش کوئی حادثہ اور مصیبت ہے، بلکہ خدا نخواستہ برداشت کیا جائے اس
کے برعکس اسلام نے یہ تعلیم انسانیت کو دی کہ بیٹیوں کو پرورش کرنا، انہیں عمدہ تعلیم و تربیت دینا اور انہیں اس کے قابل بنانا تاکہ وہ اچھی گھر والی بن سکیں، بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں لڑکیوں کے متعلق لوگوں کے عام تصور کو کس طرح بدلا ہے، اس کا اندازہ آپ کے ان بہت سارے ارشادات سے ہمارے سامنے کھل کر آتا ہے۔ آئیے کچھ حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ پہلی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ان لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جائے اور پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی۔ دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کی عظمت اور عزت اور اقتدار بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کو پرورش کیا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو قیامت کے روز میرے ساتھ وہ اس طرح رہیں گی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو جوڑ کر بتایا تھا۔ ایک تیسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کی ادائیگی اور خواتین کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، جس نے 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کو پرورش کیا، ان کو اچھا ادب سکھایا اور ان سے شفقت کا برتاؤ کیا یہاں تک کہ وہ اس کی مدد کے محتاج نہ رہیں تو اللہ ان کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور 2 بھی۔ اور حدیث کے راوی ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر لوگ اس وقت ان کے متعلق پوچھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بھی یعنی ایک کے سلسلے میں بھی یہی بات فرماتے تھے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ جن کی یہاں لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، نہ ذلیل اس کا کر کے رکھے، نہ بیٹے کو اس پر ترجیح دے، اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن کے یہاں 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے اور اپنی وسعت کے مطابق ان کو اچھے کپڑے پہنائے، وہ ان کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی۔ سامعین اکرام، ایک اور حدیث مبارکہ سنتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ بڑے صدقوں میں سے ایک ہے، یہ ایک صدقہ وہ ہے، کیا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، ضرور بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری وہ بیٹی جو طلاق پا کر یا بیوہ ہو کر تیری طرف پلٹ آئے اور تیرے سوا اس کے پاس کمانے والا کوئی نہ ہو۔ یہ تمام احادیث مبارکہ مجھے اور آپ کو تلقین کرتے ہیں کہ کس طرح سے اسلام انسانوں کی اس جاہلیت کا خاتمہ کر دیا اور کس طرح سے لوگوں کو صحیح راستے کی طرف گامزن کیا اور کس طرح سے ان کا اصلاح کا سامان کیا ہے۔ سامعین اکرام، یہی وہ تعلیم ہے جس نے لڑکیوں کے متعلق لوگوں کا نقطہ نظر صرف عرب ہی میں نہیں بلکہ دنیا کی ان تمام قوموں کے اندر اس کو بدل کر رکھ دیا جو اسلام کی نعمت سے فیض یاب ہوتی چلی گئی ہیں۔ سامعین اکرام، یہ آیت انسانیت کو پیغام دیتی ہے کہ ہر بچہ، ہر عورت، ہر مظلوم کی زندگی مقدس ہے۔ اللہ کی عدالت کے سامنے بے بس ہو کر وہ رہ جائیں گے جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں، کتنے بھی طاقتور بن جائیں مگر اللہ کی عدالت میں ان کو کہیں بھاگنے کا موقع بھی انہیں میسر نہیں آئے گا، اور ہر مظلوم کی آہیں اور ان کے اشک یعنی آنسو اس عدالت کی گواہ بنیں گی۔ سامعین اکرام، یہ آیت کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ صرف آنکھیں کھول لینا کافی نہیں ہے بلکہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرے، کمزور کی حمایت کرے، مظلوم کی عزت بحال کرے۔ کوئی مظلوم تنہا نہیں ہوتا بلکہ اللہ رب العالمین اس کی فریاد سنتا ہے اور وہ قیامت میں انصاف قائم کرے گا اور ہر مظلوم کو ان کا حق دلایا جائے گا۔ سامعین اکرام، یہ 3 آیتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، یہ 3 آیتوں کے اندر 2 باتوں کی طرف مجھے اور آپ کو اشارہ کیا گیا۔ پہلی یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان جن کے ساتھ جیتا ہے، جن کے ساتھ بستا ہے اور جن کے ساتھ معاملات طے کرتا ہے، دراصل وہ اس کے دوست ہیں جو اس کی زندگی بناتے ہیں، اس کے کردار کو تیار کرتے ہیں، اس کی شخصیت کو تعمیر کرتے ہیں اور اسی کے نتیجے میں وہ
مطلب جو ہے ویسی شخصیت بن کر باہر نکلتا ہے جو مطلب جو ہے ہونا چاہیے۔ سامعین اکرام، اسی وجہ سے اس پہلی آیت کے اندر مجھے اور آپ کو جو پیغام دیا تھا، اپنے مطلب جو ہے اطراف کا جائزہ لو، کس کے ساتھ رہتے ہو، کس کے ساتھ معاملات کرتے ہو، کس کے ساتھ کس کے رنگ میں رنگ مطلب جو ہے ڈھل رہے ہو، یہی تمہارا انجام ہوگا جہاں تمہاری پکڑ ہوگی۔ اور اگر وہ انجام بد ہے تو وہاں سے بھاگنا، وہاں سے حسرت زدہ ہونا، وہاں کا پچھتانا، واپس لوٹ آنے کی امید رکھنا بالکل بے معنی اور ناممکن مطلب جو ہے چیزوں میں سے ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے پہلی مطلب جو ہے آیت یعنی قیامت کا وہ دوسرا منظر پیش کیا گیا جہاں انسان جو مر کھپ گئے تھے انہیں اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے گا، نئی زندگی ان کو عطا کی جائے گی، اور نامہ اعمال کے ساتھ وہ مطلب جو اللہ رب العالمین کے پاس حاضر خدمت ہوں گے، اور وہاں مطلب جو ہے تمہاری جانوں کو جوڑ کر تمہیں گروہ بندی کے ساتھ تمہارے گروپ بنائے جائیں گے، اور اچھے گروپ والے یعنی مطلب جو ہے دائیں بازو والوں کے سلسلے میں کہا گیا کہ ان کا کہنا کیا ہے کہ وہ جنت میں جانے والے لوگ ہیں، اور بائیں بازو والا وہ گروپ ہے یا وہ مطلب جو ہے گروہ ہے جو جہنم کی طرف رواں دواں ہوگا، جن کے نامہ اعمال سے الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے یا پیٹھ کے پیچھے سے انہیں عطا کیے جائیں گے، اور جس کے نتیجے میں جہنم کی طرف انہیں ہانک دیا جائے گا۔ اور مطلب جو ہے ایک سب سے اہم گروپ وہ ہے جسے سابقون الاولین کے نام سے یاد کیا گیا۔ یہ سابقین یعنی وہ مطلب جو ہے پہلا گروپ، یعنی پہلے مطلب جو ہے اونچے درجے پر پائے جانے والے، اور پہلے مطلب جو ہے جن کا انجام ہوگا وہ ہے وہ لوگ جو مطلب جو ہے سب سے اول نمبر پر آنے والے لوگ۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ وہی لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا وہ آمنا و صدقنا کے مصداق میں وہ مطلب جو ہے یس سر کے ساتھ آگے بڑھیں گے، لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اسی کے نتیجے میں جنت ان کا انعام بن جائے گی اور ان کے لیے آسانیاں فراہم کر دی جائے گی۔ سامعین اکرام، اسی لیے اس مطلب منظر کا دوسرا حصہ بیان کیا گیا، وہ ہے ایک لڑکی کا مطلب جو ہے مدفون ہونا، زندہ گاڑی لڑکی کو پوچھا جائے گا کہ تو کس قصور میں ماری گئی ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے دوسرا پیغام دیا گیا کہ انصاف برحق ہے اور لازم ہونے والا ہے، مانو نہ مانو لازماً یہ قیامت کا منظر برپا ہوگا اور وہاں انصاف مطلب جو ہے وہاں قائم کیا جائے گا۔ اس کے لیے اپنے نامہ اعمال کی طرف نظر ثانی کرنا، احتساب کرنا، محاسبہ کرنا، اور اس کے لیے مطلب جو ہے وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول، اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، یہ وہ مطلب جو ہے ہماری مطلب جو ہے کوششیں ہونی چاہیے جو اس دنیا کے اندر ایک عقل مند شخص کی ہو سکتی ہے۔ جو انسان اس وقت مطلب جو ہے اپنے آپ پر غور کرے گا، اپنے نامہ اعمال پر نظر ڈالے گا اور یہاں اصلاح کا سامان کرے گا، یہ میعاد مدت اس کے لیے بہترین مطلب جو ہے وقت میسر کرے گی، اور پھر اسے آگے بڑھنا آسان ہو جائے گا، اور اس کے لیے پچھتاوے سے بچنا، حسرت زدہ ہونے سے اسے بچاؤ کا سامان پیش کرے گا۔ اور جو لوگ یہاں دنیا ہی کے من موج مطلب جو ہے زندگی میں بسر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ ایسے گروہ تیار کر لیتے ہیں جو انہیں حب دنیا اور حب خواہشات کے پجاری بنانے والے ہیں، تو ایسے لوگ یہاں بھی نقصان اٹھائیں گے اور قیامت کے میدان میں بھی ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ یہ 3 آیات مجھے اور آپ کو محاسبے کی دعوت دیتی ہیں، سوچ بچار کی دعوت دیتی ہیں، عقل کا استعمال کرنے کی دعوت دیتی ہیں، شعور کو بیدار کرنے کی دعوت دیتی ہیں، ضمیر کی آواز کو سننے کی دعوت دیتی ہیں، اور اپنے مطلب اندر جھانکنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو سوچنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، تدبر کرنے اور ان مطلب جو ہے باتوں پر مطلب جو ہے عمل پیرا ہوتے ہوئے قیامت کے آنے والے منظر میں اپنے آپ کو نیکیوں سے بھری ہوئی شخصیت کی تعمیر میں میری اور آپ کی مدد فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔